ترقی کے لیے گزشتہ ایک دہے کے دوران بے شمار اقدامات کیے گئے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد وہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی نگرانی میں جماعت کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے ریاستی حکومت سے کئی کام منظور کروائے۔ اہم ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے سے قبل اگر ہم انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی منظوریاں، جو پروجیکٹس مکمل ہوئے اس کی تفصیلات اور پرانے شہر میں حکومت کی فلاحی اسکیموں پر خرچ کی گئی رقومات کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پروجیکٹس اور اسکیمات وغیرہ پر جملہ 10 سال میں کم و بیش 25,000 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے پرانے شہر کے عوام کے لیے خرچ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 10 سال کے دوران شہر حیدرآباد میں 1,07,000 مسلم لڑکیوں کی شادیوں کے لیے 930 کروڑ روپے شادی مبارک اسکیم کے ذریعے مستحق افراد کو دیے گئے۔ کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت 37,000 چیکس کی تقسیم کی گئی، جس پر 340 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اسی طرح شہر حیدرآباد میں تمام طبقات کے لیے 1,44,000 لڑکیوں کی شادیوں کے لیے حکومت کی جانب سے امداد دی گئی۔ شہر حیدرآباد میں 2.5 لاکھ افراد کو مجلس اور اکبر اویسی کی نمائندگی پر آسرا وظائف ہر ماہ مل رہے ہیں، جن میں مسلم اقلیتوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ اس طرح شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 10 لاکھ سے زائد مسلم اقلیت طلباء کو پوسٹ میٹرک اور فیس ری ایمبرسمنٹ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اس ڈاکیومنٹری کے دیکھنے کے بعد بہت سارے یقیناً یہاں پر میں یہ برملا طور پر عرض کر سکتا ہوں کہ جو خود میرے سوالات تھے اس کے جواب از خود مجھے ملے، لیکن بہرحال یہاں سے میں آغاز کروں گا چونکہ وقت بہت کم ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سمیٹنی ہیں بہت ہی کم وقت میں۔ اس ایک ڈاکیومنٹری کو آپ نے دیکھا، اس کے بعد مزید بھی ہیں جس کو ہمیں ملاحظہ کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ضرور علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے ہم سوال و جواب کریں گے۔ یقیناً یہاں پر یہ میں ضرور کہوں گا کہ زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، وہ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، تاریخ سے سیکھتے ہیں، اور حال پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ اپنے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ یقیناً جو قومیں ان سے محروم ہو جاتی ہیں یا اس میں سے کوئی ایک چیز سے بھی وہ غافل ہوں تو پھر ان کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بہرحال کسی بھی زندہ قوم کے لیے باشعور ہونا لازم ہے، اور باشعور ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کا پھر ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو بغیر تباہ کیے یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ بحیثیت صحافی یہاں پر میں حاضر ہوں، اور یقیناً آپ کے سوالات اور خود میرے سوالات جو اس وقت یا پھر میں کہوں کہ جس طرح کا اس وقت ماحول ہے وہ بہت سارے اس موقع پر سوالات کو ریز کر رہا ہے۔ جس نازک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً نازک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہاں پر کسی جانبداری کے بغیر برملا طور پر پوری ایمانداری کے ساتھ میں یہاں پر عرض کروں گا کہ بحیثیت صحافی میں یہاں حاضر ہوں، اور میں ضرور جو کچھ ہم نے ڈاکیومنٹری دیکھی اور اس کے جو کچھ اچیومنٹس تھے، جو کچھ ایک یعنی سلسلہ جد و جہد جس کو کہیں وہ ہم نے دیکھا، تو میں آپ کی جانب سے سوال کروں گا اور آپ کے بھی سوال ضرور اس میں شامل کیے جائیں گے بلا کسی تعامل، بلا کسی تاخیر کے، اور پھر یقیناً اس بات سے یہ ضرور ہو سکے گا کہ ہم ایک تعین کر پائیں گے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کچھ اس طرح سے پراگندہ ہے کہ مسائل کو یا پھر انتشار کو جس کی مرضی وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو خوب پروان چڑھائے، لیکن زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں اور عقل مند وہ ہوتے ہیں جو فیکٹس پر نظر ڈالتے ہیں، فیگرز پر نظر ڈالتے ہیں، کارکردگیاں کیا ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ یہ ایک ادنا صحافی ہونے کے اعتبار سے
یہ میرا بھی جو ہے نصب العین ہے. تو اسی اعتبار سے میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا. یقیناً یہ سیشن میں یقیناً قوموں کا یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو باشعور ہوں اور پھر ساتھ ہی ساتھ احتساب کرنے والی ہوں. احتساب کروڑ کے ہوئے اور تلنگانہ ریاست کا بجٹ مائنورٹیز کا 2200 کروڑ ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں وقت گرانٹ اگر دیا گیا تو راجستھان میں جہاں پہ کانگریس کی حکومت ہے وہاں پہ سالانہ صرف وقت گرانٹ 15 لاکھ سے 10 لاکھ دیا جاتا ہے. اور اگر ہم اپنی ریاست میں دیکھتے ہیں تو 500 چلر کروڑ روپیہ وقت گرانٹ تلنگانہ میں تلنگانہ وقف بورڈ کو دے چکے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے راجستھان میں مسلمانوں کی آبادی 62 لاکھ ہے, ریاست تلنگانہ میں 50 لاکھ ہے, بجٹ وہاں پر 400 ہے, یہاں پہ 2200 کروڑ ہے. اور اگر ہم ہائر ایجوکیشن میں اگر دیکھتے ہیں تو راجستھان پورے انڈیا میں 4th نمبر پر ہے کہ ہائیسٹ نمبر آف یونیورسٹیز ہے, ہائر ایجوکیشن ہے. لیکن مسلمانوں کا ہائر ایجوکیشن میں اگر ہم شیئر دیکھتے ہیں راجستھان میں تو 1.79 ہے, اور تلنگانہ میں ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا اگر پرسنٹیج دیکھتے ہیں ہم تو 9.7% کے قریب ہے. تو یہی کئی ڈفرینسز ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ریاست تلنگانہ میں ایک منفرد مقام ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. راجستھان میں 4% ریزرویشن بھی نہیں ہے, تلنگانہ میں 4% ریزرویشن بھی ہے. تو اس طریقے سے کئی چیزیں ہیں کہ تلنگانہ ریاست ایک منفرد مقام پر کھڑی ہے, اور اس کی وجہ سیاسی شعور, اتحاد اور ان کی نمائندہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین. بالکل صاحب. یہاں پر میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے ڈاکومنٹری میں بھی بتایا گیا کہ SC BC ST زمرے کے تحت جو اسکالرشپس کا معاملہ ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اس میں اچیومنٹ اور جو کچھ اس میں کارکردگیاں رہی ہیں. ابھی یہ ڈاکیومنٹری میں ساری تفصیلات رکھی گئی, بتائی گئی ہیں آپ لوگوں کو. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مسلسل جلسوں میں بھی میں بیان کرتے آیا ہوں کہ کیا اسکالرشپس دی گئی ہیں. تو میں پھر سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 9 سال میں پورے ریاست تلنگانہ میں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ پر 474 کروڑ روپیز اسپینڈ ہوئے ہیں, ایکسپینڈیچر ہوا ہے, اور بینیفیشریز ہیں 14,27,714. اگر ہم ری ایمبرسمنٹ آف ٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو اب تک کا ایکسپینڈیچر 9 ایئرز میں 1,748. بینیفیشریز ہیں 10,01,561. پری میٹرک اسکالرشپس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 21 کروڑ کا ایکسپینڈیچر ہوا ہے, 87,225 بینیفیشریز ہیں, اور CM اوورسیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 492 کروڑ اب تک خرچ ہو چکے ہیں. 3,224 بچے ماسٹرز کے لیے USA, UK, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ جا چکے ہیں, اور ٹمریز کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3,068 کروڑ روپیہ اب تک خرچ ہو چکا ہے. اور یہ ٹمریز پہلے سکولز تھے, اب جونیئر کالج ہو چکے ہیں, اور جونیئر کالج کے بعد پاس گریجویشن کے 3 سال پاس کرتا ہے تو وہ گریجویٹ کہلاتا ہے. تو اب ہم نے
عالم فاضل اور کامل کو 10th 12th اور ڈگری کے مماثل ریکگنیشن مل رہا ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی جامعہ نظامیہ سے عالم فاضل کامل یا اگر 10th کے برابر اگر کر لے تو وہ 12th کا کورس کر سکتا ہے. اگر فاضل کر لیا 12th جامعہ نظامیہ سے تو وہ گریجویشن بی ایس سی بی کام یا بی اے میں جوائن کر سکتا ہے. اور اگر کامل ہو جاتا ہے تو وہ ماسٹرز پڑھنے کو جاتا ہے. اور یہ بھی بات کہوں گا میں کہ اوورسیز اسکالرشپ میں مجلس کی نمائندگی پر اگر جامعہ نظامیہ سے عالم کامل اور فاضل تینوں پاس کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن کے لیے جامعہ نظامیہ سے اگر کوئی اسٹوڈنٹس مکہ یونیورسٹی یا جامعہ ازہر کو بھی جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی 20 لاکھ روپے دیا جاتا ہے. یہ کہیں پر بھی نہیں, صرف ریاست تلنگانہ میں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی. اس میں اکبر صاحب جاننا چاہوں گا کہ مطلب بنیادی تعلیم سے یعنی اعلیٰ تعلیم تک کیا کچھ آپ نے جو کچھ جس طرح سے ایک مسلسل جدوجہد کے ذریعے جو کچھ کارنامہ رہا ہے تو اس میں چیلنجز کا بھی سامنا رہا, تو میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ وہ ساری چیزیں کیا رہیں, حکومتیں بدلتی رہیں اور یہ کام بھی جو ہے چلتا رہا. دیکھیے, اگر جیسے ابھی یہاں پہ بتایا گیا کہ جب میں مجلس اتحاد المسلمین کا فلور لیڈر بنا تو اس وقت مائنورٹیز کا بجٹ 16 کروڑ تھا اور آج 2200 کروڑ. اور جب میں پہلے اسمبلی میں گیا تو چندر بابو نائیڈو چیف منسٹر تھے, بعد میں راجشیکھر ریڈی آئے, پھر روشیا صاحب, کرن کمار ریڈی, پھر کے سی آر صاحب. راجشیکھر ریڈی کے دور میں ہمارے بچوں کو جو اسکالرشپ ملتی تھی وہ 40 روپئے, 100 روپئے, 200 روپئے, اور پروفیشنل کورسز میں تو فیس ملتی نہیں تھی. لیکن آج جتنی ایس سی کو مل رہی ہے, ایس ٹی کو اور بی سی کو مل رہی ہے, اس کے برابر مل رہی ہے. تو ایک جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں یہ کامیابی ہم نے حاصل کی. اور ایک بات یہ کہوں گا کہ راجستھان میں 9 مسلم ایم ایل ایز ہے, لیکن نہ وہاں پہ پوسٹ میٹرک ہے, نہ پری میٹرک ہے, نہ اوورسیز ہے, نہ ریزیڈینشل سکولز ہے, نہ ریزرویشنز ہے, نہ ہی سی ایم اوورسیز اسکالرشپ ہے, نہ ہی اردو میڈیم کے سکولز ہیں. لیکن یہاں پہ 7 مسلم ایم ایل ایز ہیں مجلس کے, اور یہ سب کچھ ہے. معزز حضرات, ہم صحت کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. صحت کے حوالے سے صحت کے شعبے میں جو کچھ کارکردگیاں رہی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے بالخصوص توجہ دیتے ہوئے, کیونکہ اکبر صاحب تعلیم کے حوالے سے جس طرح کی ان کی خدمات رہی ہیں تو اس پر ہم سوال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر ضرور ہم پرانے شہر کی طرف بھی آئیں گے, پرانے شہر کی بھی بات کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم جو موجودہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے سیاسی نوعیت کی, واقعتاً اس حوالے سے بھی ضرور اکبر صاحب سے جانیں گے کہ وہ حالات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا کہیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی میرا سوال یہ ہوگا, کیونکہ تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں, نرسری کا پوسٹ گریجویشن تعلیم کی فراہمی غالباً 5 برس پہلے آئی اے ایس آئی پی ایس کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ پیش رفت کے حوالے سے آپ بتائیں. نہیں, اس تعلق سے تو میں ضرور تفصیل, کیونکہ پریزنٹیشن بھی ہے شاید, اور اس میں ساری تفصیلات بتائیں گے. میں چاہوں گا کہ اگر عوام میں سے کوئی ہے اسمبلی کے بارے میں یا اسمبلی کے اچیومنٹ یا اسمبلی میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے, اس تعلق سے اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ عوام پلیز ان سامعین میں سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اسمبلی کا ایک حصہ ہے. اسمبلی کے تعلق سے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ سوال کریں. مائک حاصل کر سکتے ہیں اور سوال